اسلام کی محبت ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور عمل کی نیت سے ہم بات سنیں میرے بھائی ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اب آج جمعہ کا دن ہے، بہت اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، اب یہ ہم جمعے کے لیے کیوں آئے، اس کا ہمیں مقصد کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے کیوں آئے، اے ندیم بھائی پتہ بھی تو ہو نا کہ ہم کیوں آئے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب بھی کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے، تو اس کو انعام دیتا ہے۔ اس کو کیا دیتا ہے؟ انعام، کہ میں تجھ سے یار خوش ہو گیا، لے اٹھا لے، گفٹ ہے میری طرف سے، دیتا ہے نا میرے بھائی خوشی سے۔ تو اس طرح میرے بھائی ہم سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمیں انعام دے گا۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ میرے بھائی جنت ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور دنیا کا انعام ہے اسے سکون حاصل ہوگا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی عزت ہے، جو جنت کی اس میں ملے گی ہمیں، جو جنت ہے نا وہ ہمیں دی جائے گی۔ تو میرے جو موت کے بعد کے جو حالات ہیں نا، دنیا میں کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہم موت کے بعد کے حالات کو معلوم کر سکے، موت کے بعد حالات کیا ہے۔ دیکھو میری بات تھوڑی لمبی اس لیے ہو جاتی ہے ٹائم، کہ اب بات دماغ میں، ذہن میں بات آتی رہتی ہے۔ اب یہی تو دن ہوتا ہے سننے کے لیے، سنانے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، یہی دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم علم کو اپنے سنائے گی نہیں تو ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے باتیں کیوں نہیں بتائی۔ تو اب یہی تو دن ہے کہ لوگوں کو سنایا جائے اور خود بھی سنا جائے، خود بھی عمل پہ، کہ جتنی باتیں ہم بولتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی یہ ہے، جو باتیں میں زبان سے کہہ رہا ہوں یہ پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا میرا۔ تو اس لیے تھوڑا بہت 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جا تو اللہ کے لیے برداشت کر لیا کرو۔ تو ہم دنیاوی کام میں بھی تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ہمارے سے۔ اب کہیں گئے بھائی کتنا گھنٹہ لگے، بھائی 1 گھنٹہ لگے گا، اب وہاں لگ گئے 2 گھنٹے، تو اسے برداشت کرتے ہیں نا، کس کے لیے؟ 1000-2000 روپے کے اوپر برداشت کر لیتے ہیں میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں سننے، ایسی مجالس کے لیے تو مغفرت کے وعدے کی، اس لیے نیت سے ہم بیٹھے رہے 10-15 منٹ، جو اوپر نیچے ہو جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنے میرے بھائی، جنت ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد کے حالات کو معلوم کر لیں، سوا جو اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہمیں برزخ کی، آخرت کی زندگی کا معلوم ہو۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا، تو انہوں نے بزرگ یعنی کہ جو ان کے چیلے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کے حالات کا پتہ نہیں چل پاتا، کہ وہاں اس کے ساتھ بیچارہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پتہ نہیں چل پاتا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے، جب کیا ہے میری موت کا، اس بزرگ نے کیا کہا، کس کا وقت آئے بھائی؟ موت کا وقت آئے تو تم میری قبر کے اندر قلم اور ایک کاغذ رکھ دینا، میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گا کہ قبر کے اندر یہ چیزیں میرے ساتھ ہوا، قبر کے اندر یہ چیزیں میرے ساتھ پیش آئی۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اور اگلے دن آ کے تم وہ پرچہ آگے پڑھ لیو، اس پہ لکھا مل جائے گا کہ آپ کو یہ چیزیں پیش آئی ہے۔ تو اسی طرح ان کے شاگردوں نے ایسے ہی کیا۔ ان بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے وہ، تو انہیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ بزرگوں نے ایسے، ان کے جو شاگرد انہوں نے ایسا ہی کیا، قبر میں پرچہ رکھ دیا۔ تو پھر وہ اگلے دن گئے ان کے شاگرد، تو جا کر دیکھا اور پرچہ وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا۔ پرچہ کہاں پڑا ہوا تھا؟ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا۔ تو اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اس کے حالات لکھنے والے نہیں ہیں، بتانے والے نہیں ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اس کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے جب میرے بھائی ہم سب قبر کے اندر جائیں گے، ہم سب کو پتہ چل جائے گا قبر کے حالات کیا ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اس لیے ہم تھوڑی جنت کا شوق پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر۔ کس کا میرے بھائی؟ جنت کا شوق پیدا کرے اور جہنم کا ڈر پیدا کرے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک صحابی ہے، لڑائی ہو رہی ہے میدان کے اندر، بہت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، لڑائی زوروں پہ ہے اور صحابی کیا کھا رہے ہیں؟ کھجوریں کھا رہے ہیں۔
تو ان صحابی کو خیال آیا کہ جنت تیرے قریب ہے اور تو کھجور کھانے میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اپنا. جنت تیرے سامنے ہے کہ جا شہید ہو, اور اللہ نے جنت کے وعدے کیے. تو کھجور ایک سائیڈ میں پھینک کے ماری اور تلوار ہاتھ میں لی اور اس گھمسان کی لڑائی چلے گئے. تو کس چیز نے ان کو آمادہ کیا لڑنے کے لیے؟ گردن کٹانا آسان چیز نہیں ہے. ارے ہاتھ کٹا, انگلی ماری سے کٹا لو کوئی, ویسی خواہ خواہی کٹا لو گے؟ نہیں, خواہ تو کوئی بھی نہیں, کوئی بیکار میں کوئی اپنی انگلی کٹائے گا. وہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی, اللہ ان سے راضی, کیا کر رہے ہیں کہ گردنیں کٹوا رہے ہیں. کس کے لیے؟ کس چیز نے ان کو ابھارا اس کام کے لیے؟ بتا سکتے ہو کیا چیز تھی وہ جس کے لالچ میں, جس کے شوق میں انہوں نے اپنے گردنیں کٹوا دی؟ یہ خونوں کی لڑائی ہو رہی ہے, گردنیں کٹ رہی ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیجہ چبایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیا شوق تھا ان کے اندر کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ راضی ہو کے کیا دے گا؟ جنت دے گا. یہ شوق تھا میرے بھائی. جنت کی نعمتیں ان کے سامنے تھی. جنت کی نعمتیں ان کے کیا تھی میرے بھائی؟ سامنے تھی. بولا کرو تاکہ بات جو کہہ رہا ہو ذہن میں اتر جائے گی فوراً. ایک یہ اسٹڈی کا ایک رول ہے, ہمیں اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارے سر بتایا کرتے, اسٹڈی کا ایک رول ہے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کیا جائے اس کا جواب دو, فوراً تمہارے ذہن میں بات اترے گی. تو جب ذہن میں اتر جائے گی تو تمہارے دل میں اتر جائے گی, اور جب دل میں اتر جائے گی تو عمل پہ آ جاؤ گے, اس کام کو کرو گے تم. وہ ہر وقت تمہیں ابھارے گی وہ چیز, اس لیے بولا کرو پیچھے. اسٹڈی کا ایک رول ہے یہ, پڑھائی کرنے کا. یعنی تو اس چیزوں کی کیا چیز ابھار رہی ہے؟ وہ جنت کی وہ چیزیں ابھار رہی ہے کہ جنت ملے گی گردن کٹانے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ تو سب سے کم جنتی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا دے گا؟ سب سے کم جنت جس کی روایت میں ہے کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہو, دنیا میں ہوتے ہیں نا درجے ہوندے, کہ ایک بیچارہ رکشے والا ہے, ایک دکان والا ہے, ایک کی فیکٹری ہے, درجے ہیں نا ایسے. تو جنت میں درجے ہو گئے. تو اسی طرح کوئی وہاں پہ رکشہ والا اس طرح تو نہیں ہوگے, لیکن درجے ہو گئے. کوئی محل والا, کوئی اس سے اوپر محل والا, کوئی بڑے محل والا, کوئی چھوٹے, ایسے درجے ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تو سب سے نیچے جو سب سے کم اس کا جنتی ہوگا, کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کہ جب سب جنت میں جا چکے ہوں گے, جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جا چکے ہوں گے, اور جہنم میں جا چکے ہوں گے, تو ایک شخص باہر اکیلا رہ جائے گا. ایک شخص باہر اکیلا رہ جائے گا جنت سے, وہ جنت میں نہیں جانے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو. تو اب کیا ہوگا کہ وہ شخص باہر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا چاہیے, تجھے کیا چاہیے؟ تو کہ اللہ جنت چاہیے, ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو کم نیچے درجے کا جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. کتنی؟ 10 گنا بڑی جنت دیں گے اس دنیا سے. جو روایت میں مفہوم بیان کیا, پورا ترجمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پورے ترجمے میں بہت تفسیر ہے, 1 گھنٹے کا بیان اس پہ ہو جاتا ہے. پھر تو کیا ہے کہ اسے 10 گنا بڑی جنت دے گے. کس سے؟ اس دنیا سے. جو اس دنیا کا رقبہ ہے نا, کتنا بڑا رقبہ ہے, دنیا دیکھی سب نے, دنیا بھی ہم نے پوری نہیں دیکھی, اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گی میرے بھائی. کس کو؟ جو آخر میں ایک رہ جائے گا ایمان والا, اس کو اللہ دے گی, جو سب سے کم درجے کا ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ اور جو تیرے پیارے ہوگے, جو تیرے محبوب بندے ہوگے, ان کو کیا دے گا تو؟ جو راتوں کو اٹھنے والے, گناہوں سے بچنے والے, استغفار کرنے والے, ان کو کیا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن پہ مہر لگا کے میں نے انہیں محفوظ کر دیا ہے. مہر لگ جاتی ہے نا جس چیز پہ, اس کو رکھ دو فلانے آدمی کے لیے ہے, یہ اور کے استعمال کی چیز نہیں ہے نا, رکھ دیتے ہیں نا ایسی چیز, کوئی گھر میں آتا ہے مہمان, تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے. اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کان نے نہ تو سنی ہوگی, کسی آنکھ نے نہ تو اسے دیکھا ہوگا, اور کسی دل کے اوپر اس کا تصور, اس کا خیال بھی نہیں ہوگا. ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہوگی میرے بھائی.
اور ایک جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں یعنی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں والے جہنم میں. تو ایک شخص ہوگا جو جہنم میں پڑا ہوا ہوگا. کہاں ہوگا؟ جہنم میں. وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی دیر اس جہنم سے نکال دے، تھوڑی سی دیر مجھے اس جہنم سے نکال، جہنم کے کنارے پہ بٹھا دے اللہ، تیرا احسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تو کیا کرے گا؟ تو جب کنارے پہ جائے گا تو آگے کی چیز مانگے گا مجھ سے، تو وعدہ خلافی کرے گا، اللہ باتیں کرے گا اس بندے سے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جنت جو جہنمی ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا چل بھائی تجھے کنارے پہ بٹھا دیا ہم نے. اب جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے تھوڑی اس کی آنچ آ رہی ہے ابھی جنت کی. دیکھو انسان کی حوث کیسی ہوتی ہے، وہاں بھی جہنم میں حوث نہیں چھوڑے گا. یا اللہ مجھے جہنم کی آنچ آ رہی ہے تھوڑی سی. کیا آ رہی ہے؟ جہنم کی آنچ آ رہی ہے، تپس آ رہی ہے. اللہ تھوڑا مجھے تو اور آگے کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہ تو وعدہ خلاف، مجھے پتا تو وعدہ خلافی کرے گا. اللہ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ اب کے پکا وعدہ کر دو، اب کے کچھ نہیں کہوں گا. جب اللہ نے وہ آنچ سے دور کر دیا، جب باہر نکال دیا جہنم سے، کنارے سے بھی باہر آ گیا تو جنت نظر آ گئی، جنت کا دروازہ. تو اب تھوڑی دیر بیٹھا رہا، ایسے نقشہ کھینچتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹھا رہا تو پھر کیا خیال آیا، یا اللہ تو اسے تھوڑی سی جھلک دکھا دے جنت کی، تو تھوڑی سی جنت کی جھلک دکھا دے مجھے. اب تو نے باہر نکالی، تھوڑی جنت کی جھلک دکھا، دروازے تک پہنچا دے. تو اللہ کہہ رہے پھر تو یار وعدہ خلافی کر رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، جنتی کو، وہ اسے جہنمی کو، جو آخری جہنمی ہوگا جنتی ہوگا اس کو کیا پہنچا دے گا؟ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی. چوکھٹ ہوتی ہے نا، یہ دیکھو یہ والی، یہ چوکھٹ ہوتی ہے، ایسے دروازے تک پہنچا دے گی. اور وہ جھانک کے دیکھے گا، کھڑا رہے گا وہاں پہ. پھر سوچے گا، پھر وہ کہے گا یا اللہ تو اس کو اندر ہی داخل کر دے. اب مجھے اندر ہی داخل کر دے. جب یہاں تک لے آیا تو اللہ تعالیٰ کہ چل میری رحمت بہت بڑی ہے، چل جنت میں جا. اور اللہ تعالیٰ ایک بات اور فرمائے گی، تجھے کتنی بڑی جنت دے گے اللہ اس بندے کو، کہ فرمائے گے کہ میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دی جتنا دنیا کا رقبہ تھا. دنیا کا رقبہ تھا نا جتنا، یہ کتنی بڑی دنیا ہے، ہر چیز ہے نا اس میں. دیکھو ادھر ہماچل میں، ادھر چل جاؤ کشمیر کے اندر، کیسی باغات ہے. آدمی کا من لگتا ہے وہاں کھاٹ بچھا کے بیٹھ جاؤ، کھٹیا ڈال کے بیٹھ جاؤ، من خوش ہو جاتا ہے. ٹینشن والا آدمی خوش ہو جاتا ہے نا وہاں پہ جا کے. برف ہے چاروں طرف، اس لیے گھومنے جاتے ہیں لوگ اس سائڈ میں. تو اسی طرح جنت کے اندر بھی نعمتیں ہوگی. تو اس دنیا کی جتنی رقبہ ہے اتنی بڑی جنت دے گی اس آخری جنتی کو. تو وہ کہے گا یا اللہ تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ میں. وہ جہنمی کیا کہے گا، اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اے اللہ مذاق تھوڑی نہ کرتے ہیں، اللہ نے تجھے دے دی، جا جنت میں عیش کر. تو وہ آخری جنتی ہوگا میرا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم کیا جنت کا شوق پیدا کریں. کیوں؟ جنت کا جب ہمارے اندر شوق ہوگا تو میرے بھائی ہم عمل پہ کھڑے ہوں گے. کسی چیز کا جب ہمارے اندر لالچ ہوگا نا، ارے کسی کو لالچ ہوگا تو تبھی تو وہ عمل کر پائے گا. کبھی تو کام پر ایک مزدور کا کس کا لالچ ہوتا ہے؟ مزدوری کا. 400 روپے دیہڑی ملے گی بھائی، 500 روپے دیہڑی ملے گی. مستری کو کس کا لالچ ہوتا ہے؟ پیسے کا لالچ ہوتا ہے نا. آپ کام کر رہے ہو، کس کا لالچ ہے؟ روگڑا، کہ روگڑا آئے گا جیب میں، خرچہ ہوگا ہے نا، شادیاں ہوگی. آج تو لوگ شادیاں ہی نہیں کروا رہے، کیا وجہ پتہ نہیں اللہ والے. تو کیا ہے، یہ روگڑا جب آئے گا تو سب کام ہوتا ہے نا. ارے ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا روگڑے سے کام؟ دنیا میں کیا اس سے کام کر روگڑے سے ہو رہا ہے. تو ہمارے اندر لالچ ہو، کس کا؟ جنت کا لالچ ہو. اسی طرح میرے بھائی ہم یہ جو جنت ہے اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں. وہاں بھی کیا ہے، جنت کے اندر بھی جب جنتی جنت میں ہوگے، سب اپنے اپنے محلوں کے اندر ہوگے. کہاں ہوگے؟ سب اپنے اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہوگے جنتی. تو وہاں سے یہ اعلان ہوگا. وہ اس کی روایت اس طرح ہے کہ عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ بازار میں گئے دونوں، حضرت ابو ہریرہ اور ان کے شاگرد بازار کے اندر گئے. تو جب بازار کے اندر گئے تو جب بازار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، یعنی حدیثوں کے علم رکھنے والے، سب سے جو حدیثوں کا علم رکھنے والے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کیا جب بازار سے سامان خرید کے واپس ہو گئے تو وہ اپنے شاگرد سے کہے گے کہ تمہارا اور میرا ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں کروائے. کہاں؟ جنت کے بازار میں. تو وہ شاگرد بولے اے میرے استاد، کیا وہاں بھی بازار ہو گئے؟
کہ ہم نے تو وہاں سنا ہے کہ فری میں چیز ملتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ جنت میں تو فری چیز ملے گی. جب بازار ہوگی تو بازار میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے دیتے ہیں اور سامان لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا بازار میں. کوئی بازار میں فری سامان مل جائے میرے بھائی، تو ان بزرگ کو کیا ہوا کہ ان کے جنت میں بازار ہو گئے، وہاں تو فری چیزیں ملتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہا کہ جنت میں بازار ہو گئے، جمعے کے دن وہاں پہ بازار لگے گا جنت کے اندر جمعے کے دن بازار لگا، اعلان ہوگا، سبھی اپنے محلوں سے نکل کر کہا جائے گا اس بازار کی طرف جائے گے، اور اعلان کہا جائے گا کہ جسے جو اپنی من پسند چیز ہے فری میں اٹھا کے لے جاؤ. ایسا بازار دیکھا دنیا کے اندر ہے؟ ارے آئی فون کون سے چل رہے اب 13 14 کون سے چل رہے ہیں، وہ بکنے لگے فری میں ہی، تو کتنے خوش ہو گئے سارے، سب سے زیادہ نوجوان خوش ہو گئے یار. آئی فون 13 14 پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے، پرو چل رہا ہے، کون سا چل رہا ہے نا، سب خوش ہو جائے گا یار کیا آ گیا، 3 کیمرے والا فون آ گیا، ایپل کا فون آ گیا. جب فری بٹنے لگے خوش ہو گئے. تو اسی طرح جب بازار لگے گا جنت کے اندر تو جو اعلان ہوگا کہ جو چیز تمہارے پسند کی ہے اٹھا کے لے جاؤ. جب وہ شاپنگ ختم ہوگی جنت کے اندر، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اجتماع کریں گے. جس طرح آج ہم اجتماع کے طور پہ بیٹھے ہیں نا مسجد میں جمعے کے دن، وہاں بھی جمعے کا ہی دن ہوگا، وہ کہ جمعے کے دن اس طرح اجتماع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی بدولت ہمیں اس اجتماع جو جنت کے اندر اجتماع ہوگا اس میں جگہ دے گے. جب ہم جمعے کے دن اجتماع میں بیٹھیں گے، جب ہمیں جمعے کے دن ہی نہیں بیٹھنے کے اجتماع میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں میرے بھائی جگہ نہیں دے گے اجتماع کے اندر. جو جنت میں جمعے کے دن اجتماع ہوگا تو سب کے لیے کرسی لگا دی جائے گی، چاندی کی، سونے کی، اس کے مرتبے کے حساب سے سونے چاندی کی کرسیاں ہوگی. پھر کیا ہوگا وہاں پہ بادل آئیں گے. کیا بادل اس طرح ہو جائے، اب بارش کا موسم ہو رہا ہے نا دیکھو باہر، تو اس طرح بارش کا موسم ہوگا وہاں پہ، تو اس سے بارش ہوگی، جعفران کی خوشبو کی بارش ہوگی اللہ کی طرف سے. تو پھر اس کے بعد میں پوچھا جائے گا کہ میرے بندو کیا تمہیں سب نعمتیں مل گئی؟ تو کچھ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے سب نعمتیں لے لی، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، نماز کے اوپر جو وعدہ کیا تھا، روزے رکھنے کے اوپر جو وعدہ کیا تھا اللہ نے جنت کا، وہ ہمیں سب مل گیا. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں سب مل گیا. وہ بندے کہیں گے اللہ سے. تو اللہ کہے پھر ان کچھ جو ایک طرف کے کچھ آدمی ہو گئے وہاں جنت میں بھی، جو کچھ اور شخص ہو گئے وہ کہے گا ابھی نہیں. تو وہ عالموں کے پاس جائے گا، تو عالم بتائے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے. تو عالم بتائے کہ ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے، اس کا اللہ کا دیدار باقی ہے. پھر اللہ کے 70,000 پردے ہٹے گے، پھر اللہ سامنے آئے گے. کتنی بڑی نعمت یار! ارے اللہ کو کوئی شخص دیکھ نہیں پایا دنیا کے اندر سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا. وہ سب چیزیں ہٹیں گی سامنے، 70,000 پردے ہٹیں گے، اور اللہ ہمارے سامنے ہوگا. کہاں ہوگا اللہ؟ ہمارے سامنے. کب ہوگا؟ اگلی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں. دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. اصل میں ہمارا تھوڑا دماغ ادھر جاتا ہے یار، دودھ کی نہر ہی تو ہے میرے بھائی، اس کا وہ دودھ کی نہر تو ہے لیکن وہ دودھ ہی الگ ہوگا. وہاں انار کا پھل تو ہے لیکن وہ پھل ہی الگ ہوگا. اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم، اس کا خیال نہیں کر سکتے ہم. میں آج جنت کے اوپر بات کیوں کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کے اندر جنت کا شوق ختم ہو گیا ہے، عمل میں پیچھے جا رہے ہیں، لالچ ہی نہیں رہا کسی چیز کا. بھائی سمجھ رہے نماز تو پڑھنی ہے لیکن لالچ بھی تو ہو نا. جب لالچ میں کام کرے تو اس میں ترقی ہوگی. تو کیا ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی، بہت ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے چھپا کے رکھ رکھی؟ متقیوں کے لیے چھپا کے رکھ رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے چھپا کے رکھی ہے. جو تم 100% ایمان والے ہو، جو تم 100% اللہ کو ماننے والے ہو، انشاءاللہ ہم سب کو میرے بھائی جنت ملے گی. ہم سب کو کیا ملے گی میرے بھائی؟ جنت ملے گی. اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے جنت کو کس سے گھرائی کر دی؟ اس کی کانٹوں سے اس کی گھرائی کر دی جنت کی. اب آگے کی بات سننے، یہ بات اصل سننے والی ہے کہ اس کی کانٹوں کی گھرائی کر دی اللہ نے. کہ ایک باغ ہے، اس کے اندر ہر طرح کی نعمتیں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، بیڈ پہ ہے بیٹھی ہوئی ہے نا، ایسے کیا ہے نعمتیں ہیں، اور خوبصورت ایسے پردہ ڈال کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس باغ کی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی نا کہ یار وہاں جائے، یا لڑکیاں بھی ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے نکاح بھی کر دیں گے، ہے نا. ایسا تصور کرو، ایک بار سوچو. وہ باغ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ نے 70 حوریں، حور کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. ارے چھپا کے رکھ رکھی. نوجوانوں لالچ کر لو تھوڑا سا، ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی لالچ میں کر رہے ہیں. اللہ کچھ تو دے گا، ارے 70 میں سے ایک تو دے گا. لیکن لالچ کس کا؟
جنت کا. تو اللہ نے اس کو کیا گھرائی کر رکھی اس باغ کی. اس کے اندر نہر سے نہریں بھی ہے, دودھ کی, شراب طہورا, پاکیزہ شراب, جس سے تمہیں بولو نشہ نہیں ہوگا. ارے جنت کی وہ دنیا کی شراب پی لو, اسے نالی میں سے اٹھا کے لے جا کے جانا پڑتا ہے, شرابی کو اٹھانا پڑتا ہے نا, وہ گر جاتا ہے ادھر ہی. لیکن جنت کی شراب پیو گے, گرے گے؟ ارے نہیں گرو گے. تو مزہ آئے گا, لطف آئے گا, سکون آئے گا. سکون ہے میرے بھائی جنت کی شراب کے اندر. ایسی ایسی شراب پلائی جائے گی. اور کون پلائے گا؟ سب سے کم درجے جو جنتی ہوگا اسے تو خوبصورت جو لڑکے ہوں گے وہ پلائیں گے. اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے, انبیاء ہوں گے, اس کے بعد جو شہداء ہوں گے, بزرگ اللہ کے ولی جو گزرے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں یار. ہم بھی ولی بن سکتے ہیں, ہم بھی اپنے اندر سدھار کر سکتے ہیں, ہم بھی جنت کی شراب پی سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ابھی شوق نہیں ہے. تو اس کی گھرائی کی ہوئی ہے اللہ نے میرے بھائی, اس باغ کی. اس باغ کی کیا ہے گھرائی؟ اس جنت کی گھرائی ہے. کس سے؟ ایک جھاڑی دار کانٹے لگے ہوئے. وہ کانٹے کیا ہے؟ وہ کانٹے ہیں نماز, وہ کانٹے ہیں روزے. حالانکہ یہ کانٹے ایسے ہیں, یہ دنیا جیسے کانٹے نہیں کہ تم کو چبھے گے نا. جب ہمیں دور سے کانٹے نظر آ رہے ہیں, ہمیں دور سے نماز بھاری گزر رہی ہے ہمارے دلوں پر. ہمیں کیا ہے, ہمارے دلوں پر کیا ہے, نماز بھاری گزر رہی ہے کہ یار نماز کتنی مشکل ہے, نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے نا نماز پڑھنا. یہ دور سے نظر آ رہی ہے میرے بھائی. یہ کانٹے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت بنا دیں گے دنیا کے اندر ہی. یہ کانٹے بھی کیا بن جائیں گے؟ ہمیں نماز پڑھنے میں میرے بھائی جنت والا سکون محسوس ہوگا. جب کس کے خوف سے پڑھیں گے؟ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جب نماز پڑھیں گے میرے بھائی, تو ہمیں میرے بھائی دنیا کے اندر ہی جنت کا مزہ آئے گا. آئے گا نہیں میرے بھائی؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے گھرائی کر دی ہے اس کی آنکھوں کی پردہ داری, کہ بھائی آنکھوں کی پردہ داری کرو دنیا کے اندر. دنیا کے اندر لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا کے اندر لڑکی کو تاکنے کی, عورت کو تاکنے کی, انٹیوں کو تاکنے کی اجازت نہیں ہے. آخرت میں ہے, آخرت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فکر کریں میرے بھائی ہم. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گھرائی کی ہوئی ہے میرے بھائی, اور اس میں مزہ آئے گا. اس کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. شہید جو ہوتے ہیں, یہ بتایا کہ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب گردن پہ ان کے تلواریں چلتی ہیں شہید کے اوپر, تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے. شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے کیا بنا دی, وہ نعمت بنا دی. جنت کے مزے دے رہا اللہ تعالیٰ اسے. کرو گے میرے بھائی اس طرح؟ جنت کا شوق پیدا کرو میرے بھائی. اسی طرح میرے بھائی جو ہمارے بزرگ جنت کے شوق کے لیے جو عمل بتاتے ہیں, کہ ہم تھوڑی دیر جب بھی نماز سے فارغ ہو, کبھی بھی ہو, ہم تھوڑی دیر تصور کریں دل کے اندر کہ ہمیں مرنا ہے. جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جنت دے گی. یہ سوچا کرو بیٹھ کے. ایک بار یہ اللہ بزرگوں نے بتایا ہوا ہے یہ طریقہ, کہ سوچنا چاہیے مسلمان کو بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے. کرو میرے اس کا شوق پیدا میرے بھائی. یہ دنیا کی نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. یہ آسمان, یہ جو چاند پہ جا رہے ہیں نا لوگ اور اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ سب مٹی میں ملا دی جائے گی میرے بھائی. ایک میرے بھائی ہم سب کی موت ہے, ایک اس کائنات کی موت ہے. کیا میرے بھائی؟ ایک ہم سب کی موت ہے, ایک اس کائنات کی بھی موت ہے. وہ ایک ہو رہا ہے کہ آج لوگ, یہ حدیث میں آیا نا, قرآن شریف کے اندر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو پورا کرے گا جنت کے اندر, کہ جو تمہارا دل چاہے گا وہیں مل جائے گا. تو اس پہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے, ان کو یقین نہیں آتا تھا. لیکن آج کے دور کے اندر جب سائنسی ترقی ہوئی تو آج کیا یقین بڑھتا جا رہا ہے. یہ بتایا کہ سائنس کا ادھورا علم ملحد بنا دیتا ہے, اور سائنس کا پورا علم توحید والا بنا دیتا ہے. اس لیے بتایا کہ سائنس پڑھو, ادھورا علم نہ لو. سائنس کا پورا علم لو, وہ تمہیں کیا بنا دے گا؟ توحید والا بنا دے گا, اللہ کی ذات سے جوڑ دے. اس لیے سائنس کا پورا علم لو. سائنس کا آدھا علم لوگے نا تو ملحد بنا دے گا, اللہ کا انکار کرنے والا بنا دے گا تم. اس لیے جو ہمارے جو پروفیسر کچھ ہے نا, وہ آدھا علم لیے گھوم رہے ہیں, پوری تحقیق نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ توحید پرست نہیں ہے. تو کیا آج ہمیں پتہ چلا کہ جو ہماری نعمتیں, ہمارے دل کی چاہت پوری ہوگی جنت کے اندر, وہ کس طرح ہوگی کہ جب ہمارا دل چاہے گا وہ ہمیں مل جائے گا. بھنا ہوا مرغا چاہے گا, بھنا ہوا بکرا چاہے گا, ہمیں مل جائے گا. نان روٹی سب ملے گا وہاں پہ. تو ہمارا دل چاہے گا وہ چیز ہمیں جنت میں ملے گی نا. ارے ملے گی نا.
تو یہ کیسے پتہ چلا کہ آج واٹس ایپ پہ کوئی آپ خط لکھو فوراً امریکہ پہنچ جائے گا 1 سیکنڈ کے اندر ہی پہنچ جاتا نا. ارے امریکہ پہنچ جاتا نا 1 سیکنڈ کے اندر ہی خط وہ. تو اس طرح میرے بھائی آج کی ترقی سے پتہ چلا کہ جنت بھی سچ ہے, سب کچھ سچ ہے میرے بھائی. اس لیے ہمیں سائنس کے اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ جنت کو سائنس کے اعتبار ہے. ابھی سائنس جنت کے وہاں کے اس مقام تک پہنچی نہیں. آپ 100 سال پہلے کہتے کہ بھائی ایک آدمی خط لکھے گا اور وہ 1 سیکنڈ میں فلانا دیش میں چلا جائے گا, وہ بے وقوف کہے گا تمہیں 20 سال پہلے. آج 20-30 سال پہلے جا کے کہو یہ چیزیں تو آپ کو وہ بے وقوف کہے گا نا. تو اس لیے جو سائنسی ترقی ہے ابھی یہ سائنسی ترقی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ جنت اور جہنم بتائے تمہیں. وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے جنت اور جہنم کا راستہ. اس لیے میرے بھائی ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں اور اللہ کا ڈر پیدا کریں. 5 ٹائم کی نماز کون کون پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریے, کون کون کرتے ہیں؟ ارے سبھی کر دو یار, جھوٹ یہاں تو جھوٹ نہ بولو, کر دو میرے بھائی. سب نماز پڑھتے ہیں, ایسا نہیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو میرے بھائی, فرض ہے میرے بھائی. جس کے دماغ میں یہ فطور ہے نا کہ نماز کے بغیر اچھا انسان بن جائے گا, وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. کیا کروائے؟ اپنے دماغ کا علاج کروائے. ایک بندہ کہہ رہا مجھے کہ ایک بندے کی اچھی اخلاق ہے, وہ تو ہمارے سر کے بھی ہے, حالانکہ غیر مسلم ہے, اتنے اچھے پیروں میں پڑ جاتے ہیں, پھر ایڈمیشن کروا لو فلانا کروا لو, پیڑ میں پڑ جاتے ہیں. تو اچھے اخلاق تو غیروں کے بھی ہے. اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے تھوڑی نہ بخشش ہوگی وہاں پہ. ارے اللہ کے حکم سب سے پہلے اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے سب سے پہلے اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے بعد میں اچھے اخلاق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. اس کے بعد ہے پھر انسانی حقوق. آج اچھے اخلاق ہے, کوئی بہت اچھا انسان ہے. نماز وہ ایک عورت کا بھائی مر گیا اور اس کو مفتی صاحب کا فون آیا مفتی صاحب کو. تو مفتی صاحب کو کہہ رہی وہ عورت کہ میرا بھائی بہت اچھا تھا, ایسا تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا, فلانا کرتا تھا, یہ کرتا تھا. تو مفتی صاحب نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ مجھے رات کو سپنا ہے میرا بھائی جنت میں ہے. تو مفتی صاحب نے کہا نماز پڑھتا تھا وہ؟ تو نہیں, نماز تو نہیں پڑھتا تھا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارے شیطانی خیالات ہیں جو تمہیں عمل سے روکنے والے خیالات ہیں یہ. اس لیے میرے بھائی نماز کے بغیر اچھے انسان نہیں بن سکتے. اس لیے میرے بھائی ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان تو ہے نا میرے بھائی؟ ارے مسلمان ہو؟ ارے ہے وہ مسلمان؟ ہاں ہم سب مسلمان ہیں. اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں میرے بھائی. صحابہ کے دور میں جو نماز چھوڑ دیتے تھے ان کو ہندو کافر سمجھتے تھے ان کو لوگ صحابہ کہ یہ مسلمان نہیں ہوا. اور آج ہمیں کیا ہو گیا, ہم نماز چھوڑ کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. ایمان کا تقاضا میرے بھائی نماز ہے میرے بھائی. اس لیے نماز کو مضبوط پکڑو. اور اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اب نعمتیں سنی نا جنت کی, اس کے پیچھے دوڑو میرے بھائی. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان کی طرح اور زمین کی طرح ہے میرے بھائی. دوڑو گے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.